اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی سین جان ہے، خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، بہت منتصر حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، یہاں وہاں کی بہت ہوئی اب مزہ تو آئے گا حشر میں جب تیرا حوالہ، تیرا حوالہ یزید ہوگا، میرا حوالہ حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، یہ سارے عاشقی ہے کربلا کے، یہ ماتمی ہے انہیں نہ چھیڑو، حسین کہنے سے تم نے روکا،
یزید جو کر بلا نہ آیا وہ جانتا تھا حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا۔ صلوات پیش کیجیے محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میں ایک شعر سے آغاز کروں گا مولا کی شان میں کہ شہنشاہ کرب و بلا کی ولادت کا جشن ہے، شہنشاہ کرب و بلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو چمک جائے۔ آپ سبھی کو مولا حسین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ پیش دیجیے محمد والے محمد۔ میری تقدیر کا کاتب حسین ابن علی ہے، میری تقدیر کا کاتب حسین ابن علی ہے، میری تقدیر کا کاتب حسین ابن علی ہے، میرے دل کو ہمیشہ سے فقط یہی یقین ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والی محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، اور یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے، اور کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تو بتانا کہ میرے حسین کا ہے، تو بتانا میرے حسین کا ہے۔ یہ شعر دیکھیے
جس کے سائے میں کائنات ہے سب، جس کے سائے میں کائنات ہے سب، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، ارے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے۔ یہ شعر دیکھیے خاص کر کے، جس جگہ حل بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حل بنائے جاتے ہیں، ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ مارے ایک صبر سے ہزار اردو، مارے ایک صبر سے ہزار اردو، کیا نشانہ میرے حسین کا ہے، کیا نشانہ میرے حسین کا ہے۔ ماتمی جب کوئی نظر آئے، ماتمی جب کوئی نظر آئے، مان جانا یہ میرے حسین کا ہے، مان جانا میرے حسین کا ہے۔ اور اس کا مقطع پیش کر رہا ہوں، مجھ میرے حال یہ شعور جو ہے، مجھ میرے حال یہ شعور جو ہے، شاعرانہ میرے حسین کا ہے۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پرانی مقبت ہے اور بہت ہی نیا ہے، تو آپ سے پیش خدمت کروں۔ صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، بچا کے دین نبی کا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ زیادہ نہیں،
4 शेर पेश करूंगा। قریب خانہ پروردگار جا تو سہی، نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو سہی، لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے۔ علی کے لہجے میں خود بات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو، یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے۔ عزام لہجہ اکبر کا اس قدر تھا سر، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں تھا مگر ضمیر غر کا ہے دعویٰ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے۔ آپ بھی پیش کر رہا ہوں شعر۔ ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں، اے حرملا تجھے معلوم اس کی شان نہیں، ابھی کہے گا یہ بچہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے۔ صلوات اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو آج کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی شب کے صدقے میں مولا سے دعا ہے کہ تمام حاضرین کی جتنی بھی حاجات ہیں اس کو قبول فرمائیں، اور مولا حسین کی بار بار زیارت نصیب فرمائیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ 2 سے 3 اشعار آج کی محفل کی مناسبت سے، ایک جشن نما صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بلکہ پہلے میں 2 سے 3 اشعار 2 اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ کے چہرے اس طرح سے پڑھنا پیش کروں۔ جشن حسین ہے عرس کسی کا تھوڑے، جشن حسین ہے عرس کسی کا تھوڑے، کون یہاں پر کوئی یہاں پر منکر سہارا تھوڑے، جشن حسین ہے عرس کسی کا تھوڑے۔ اور پیش کرو۔ ارزق کے بچوں نے کہا یہ مرتے ہوئے، ارزق کے بچوں نے کہا یہ مرتے ہوئے، یہ
بالکل عباس ہے بچہ تھوڑے جشن حسین ہے عرس کسی کا تھوڑے. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں, بہت خوبصورت شعر ہے, نیا شعر پیش کر رہا ہوں. پڑھوائی ہے تم نے خود زندہ کی نماز, پڑھوائی ہے تم نے خود زندہ کی نماز. عقل کے اندھو اب یہ زندہ تھوڑی ہے, عقل کے اندھو اب یہ زندہ تھوڑی ہے. جشن حسین ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے. بارے دیگر نعرہ صلوات اللہ. زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ, زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ. ہے انتظار میں, ہے انتظار میں سہرا حسین, حسین بسم اللہ, حسین بسم اللہ. زمین پہ آئی آواز بلند تھا صلوات. زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ, زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ. اور بطور خاص آپ لوگ ذہن میں نکال کے فطرس کا کہ ان کے پر جل جاتے ہیں اور پھر کس طرح سے آتے ہیں, پیش کر رہا ہوں. بچا لو قہر سے مر جائے گا یہ بیچارہ, بچا لو قہر سے مر جائے گا یہ بیچارہ. پروں کو دیکھ کے فطرس کے مصطفیٰ نے کہا مریض ہے, مریض ہے یہ مریض ہے تیرا حسین, حسین بسم اللہ, حسین بسم اللہ. زمین پہ آئے مولا ابن ملجم کی پوری ٹیم پہ لعنت بے شمار. زمین پہ آئے مولا حسین بسم اللہ. زمین پہ آئے مولا حسین بسم اللہ. تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے سلام, تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے سلام. وہ سارے تھک گئے جب پھر یہ فاطمہ نے کہا پڑھو بہن کا قصیدہ حسین بسم اللہ, حسین بسم اللہ. زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ. بارے دیگر نعرہ صلوات. اور 2 سے 3 اشعار مولا کی بارگاہ میں. حسین ہے نا, حسین ہے نا, حسین ہے نا, حسین ہے نا, حسین ہے نا.
ہاں حسین ہے نا خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا کہا خدا نے رسول جاؤ جہان کو یہ اصول دے دو حسین جب تک بھی پشت پہ ہے تم اپنے سجدوں کو طول دے دو تمہارا سجدہ بچا رہے گا حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اور بطور خاص یہ شعر پیش کرو جو دیکھا ماتھے پیدا کے سجدہ تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ جناب سب خیریت تو ہے نا طویل اتنا کیا یہ سجدہ وہ بولے جل کر ارے وہ بچہ حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اور آخری دو شعر پیش کرو وہ سب بلاؤں کو ڈال دے گا وہ مشکلوں سے نکال لے گا خلاف چاہے ہو ساری دنیا وہ خود اکیلا سنبھال لے گا علی کے شیعوں تمہارا مولا حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اور اداس بیٹھا ہے کیوں مسلمان نہیں اگر حج کی استطاعت تو جا ابھی کربلا چلا جا خلوص سے دل میں کر کے نیت بغیر حج بھی تو حاجی ہوگا حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اور یہ آخری شعر پیش کرو اور عسکر کی بارگاہ میں الٹ دی ننھی سیاستی نے کمر میں رومال اس کی باندھا نظر اتاری نظر سے اپنی علی کی بیٹی نے پھر یہ بولا رباب دیکھو تمہارا
का हुसैन है ना, हुसैन है ना, हुसैन है ना, हाँ हुसैन है ना। भारत का नारे सलवात। थोड़ा सा आगे आ रहे हैं अपने फरिश्ते खुद अपनी जगह पर बना लेते हैं। एक तो हम मिलकर आवाज़ बुलंद सलावत अदा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यर्ज़ुक़ु व ला युरज़क़ व युत्इमु व ला युत्अम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व ख़ीरतिका मिनल ख़ल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबयुल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल करीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसीयु रसूल रब्बिल आलमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैना। सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मुहतरम अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आगाज़ कलाम में आप तमाम आशिक़ाने इमाम हुसैन की खिदमत में सुल्ताने करबला, सवारे दोश रसूल, जिगर गोशे बतूल, इब्ने फ़ातिह बद्र हुनैन, नबी के दिल का चैन, ज़हरा का नूर ऐन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करने के लिए एक दफ़ा मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात दिया करते हैं। आपकी सोच से भी मुझे कम पढ़ना है, बस 2-4 बातें और फिर इंशाअल्लाह बात तमाम हो जाएगी। लेकिन गुजारिश है कि जब तक बात हो रही हो तो मेरा साथ देते रहें, कुछ हाँ हूँ करते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे सामने बंदे जीते जागते बैठे हुए हैं और मौला का जश्न मनाने बैठे हुए हैं। और वैसे ही कहा जाता है कि जश्न न पढ़ा जाता है न सुना जाता है, जश्न मनाया जाता है। लिहाजा आप जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। और यकीन जाने मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, इसे अगर आप समझ सकें तो इसके ज़रिए आप जो वो आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर मैं कुछ दिनों से हूँ और आपसे ताल्लुक़ बन चुका है, जो है वो मोमिनीन ज़ाहिर है जहाँ मिलते हैं आपस में ताल्लुक़ बन जाता है, एक जो है वो रिश्ता बन चुका है। अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं कराची में हूँ और कराची में रहते हुए अगर मुझे कोई खुशी हो, मेरे घर में कोई खुशी का माहौल हो और यहाँ पर मुझे पता चले, कोई फ़ोन कर कहे कि भैया खुशी आपके घर में कराची में हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मैं सामने से पलट कर कहूँगा क्यों ना खुश हो मेरे अपने जो है। मैं कहूँगा क्यों ना हो खुश, क्योंकि मेरे अपने जो हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आज की रात आप हुसैन का जश्न मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गले मिलेंगे, दाद देंगे, वाह वाह कहेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे। भाई इतनी फरिश्ते जाकर रसूलुल्लाह से कहते हैं या रसूलुल्लाह, नवासा आपके घर में आया है, खुशी आपके घर में आई है। ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, जिंदगियां संवर जाएंगी अगर रसूल ने पलट कर कह दिया क्यों ना हो अपने जो है, क्यों ना खुशियां मनाएं अपने जो हैं। लिहाजा थोड़ा थोड़ा सा बोलते आइए, अगर बोलते रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा कि आप जश्न मनाने के लिए बैठे। सब मिलकर नारा हैदरी, एक दो मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात अदा करते हैं। मोहम्मद। एक हदीस आपके सामने पढ़ी,
اور انتہائی مشہور معروف حدیث، رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ایک مشکل بات ہے، کوشش کرتا ہوں آسان کر کے آپ تک پہنچے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس حدیث میں سارا کمال یہ سے کا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے کچھ رشتے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کا، کے اور کی والے، اور کچھ رشتے ہوتے ہیں سا، سے اور سی والے۔ آپ بولے مولانا صاحب اس میں کیا فرق ہے؟ فرق سمجھاتا ہوں۔ رسول کا صحابی، رسول کی زوجہ، رسول کے امتی، ٹھیک ہے؟ علی رسول سا، فاطمہ رسول سی، حسن رسول سے، حسین رسول سے۔ آپ میں کیا فرق ہے؟ کا، کے اور کی والا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، سا، سے اور سی والا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول کا صحابی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والا۔ جب تک صحبت میں بیٹھے گا صحابی رہے گا، لیکن اگر کسی کو رسول اللہ محفل سے اٹھا دے اب وہ صحابی نہیں رہے گا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ رسول کی زوجہ، زوجہ جڑ جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو طلاق دے دی جائے تو اب یہ رشتہ سلامت نہیں رہے گا۔ رسول کے امتی، امت سے نکل کر کوئی یہودی ہو جائے اب رسول کا امتی نہیں، لیکن جن کے متعلق رسول اللہ نے سے کا رشتہ قائم کیا ہے، یہ رشتہ دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا، دونوں جگہ قائم رہے گا۔ میں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، رسول بیٹھے ہوئے محفل میں، اور رسول اللہ نے دیکھا کچھ ہے مہاجر کچھ ہے انصار۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے، the one who migrate from مکہ to مدینہ، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ان کو کہتے ہیں مہاجر۔ انصار کنہیں کہتے ہیں؟ انصار کہتے تھے جو مدینہ میں پہلے سے ہی رہتے تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا یہ مہاجر اور انصار کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جسے کہتے ہیں سیغہ مواخات، بھائی بھائی بنانا ایک دوسرے کو، جن کی سوچ آپس میں ملتی تھی، جن کے پلانز اور منصوبے آپس میں ملتے تھے، انہیں رسول اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جیسے جناب سلمان کو کہا سلمان تم اپنے مقام پر کھڑے ہو، ابو ذر تم اپنے مقام پر کھڑے ہو، سلمان آج سے تم ابو ذر کے بھائی، ابو ذر تم آج سے سلمان کے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری سوچ ملتی ہے، تمہارے کردار ملتے ہیں، تمہارے منصوبے ملتے ہیں۔ مقداد کو کھڑا کیا، ایک طرف سے عمار کو کھڑا کیا، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا، عمار تم مقداد کے بھائی، مقداد تم عمار کے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری سوچ ملتی ہے، تمہارے کردار ملتے ہیں، تمہارے منصوبے ملتے ہیں۔ پہلے خلیفہ کو کھڑا کیا مسلمانوں کے اور دوسرے کو کھڑا کیا اور ایک دوسرے کو دونوں کا بھائی بنایا، کیونکہ تمہاری سوچیں بھی ملتی ہے، تمہارا کردار بھی ملتا ہے، تمہارے منصوبے بھی ملتے ہیں، لہٰذا یہ اس کا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو۔ اب سامعین محترم جیسے ہی بھائی بنایا، مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں۔ رسول آئے، دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول نے بازو پکڑ کر اٹھایا، ماتھا چوما، ابا کے دامن سے مٹی کو چھاڑ کر کہا یا علی کیوں رہے ہو؟ ماذا یبکی کا، کس چیز نے تمہیں رلایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے کہا اے علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی بنا دیتا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں بھائی نہیں ہوں کسی کا۔ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ سارے رشتے قیامت میں ختم ہو جائیں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں جانے گی، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کہہ رہے علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو رسول سے پوچھے نا یا رسول اللہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے آپ کا رشتہ کیوں باقی رہے گا؟ کہا اس لیے یہ سمجھ لو کہ حساب دینے والوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، حساب لینے والوں کا رشتہ باقی رہ جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز سے بلند۔ تو اب جیسے علی کا رسول کے ساتھ سے والا رشتہ ہے، ویسے امام حسین نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے ویسے حدیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے کہ کب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہ کب فرمایا۔ اگلا منظر جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ منظر دیکھنے والا سننے والا نہیں دیکھنے والا ہے۔ نظر آئے تو آواز سے آواز ملانا۔ مسجد ہے کھچا کھچ بھری ہوئی، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، ایک طرف ممبر پر رسول، سامنے صحابیوں کا مجمع اور ایک طرف دروازہ، اور اچانک سے رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ رسول ممبر پر بیٹھ کر کیا باتیں کریں گے؟ نماز کی باتیں ہو رہی ہوں گی، روزے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں گی، مسائل بیان کیے جا رہے ہوں گے، یہ باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اچانک سے
مسجد کے دروازے میں علم کے شہر کے دروازے کا بیٹا داخل ہو گیا، امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کتنے سال کے؟ چھوٹے سے ہیں، 5-6 برس کے۔ دور سے اپنے نانا کو دیکھا، نانا نے اپنے نواسے کو دیکھا، رسول مسکرائے، حسین مسکرائے۔ نواسے کو نانا سے محبت اتنی تھی کہ نواسا توڑا اور صحابیوں کے مجمع کو چیرتا ہوا منبر کی طرف جانے لگا۔ جملہ کہتا ہوں، یہ ابا کا دامن پیروں کو کعبہ سمجھ کر الجھ گیا اور امام حسین علیہ السلام زمین پر آئے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے زمین پر آئے، زمین نے حسین کی جبین کا بوسہ لیا، ماتھا چوما حسین کا، حسین گرے۔ رسول اللہ روایت کے جملے منبر سے اترے اور جا کر امام حسین کو اٹھایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا، منبر پر آ کر دوبارہ بیٹھے اور گودی میں بٹھا لیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، بالفرض اگر یہ مائک کی ڈسٹریکشن ہو جائے، خراب ہو جائے، کوئی بچہ یہاں سے گزر جائے، میری تقریر میں کوئی ڈسٹربنس ہے، میں روک لوں گا تمہیں، اور اس کے بعد جب وہ خلل پورا ہو جائے گا تو میں کہوں گا اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور بات وہیں سے شروع کروں گا۔ رسول کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام حسین علیہ السلام گرے، امام حسین کو اٹھایا اور آ کر منبر پر کہتے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور پھر وہاں سے شروع کرتے۔ نہیں، جو باتیں ہو رہی تھی رسول نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا حاضر حسین، یہ حسین ہے، فارفوہ، اسے پہچانو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب الحسین، جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے بھی پیار کرے گا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دے دیں۔ فرض کیجئے یہاں پر کوئی بہت بڑا عالم بیٹھا ہوتا اور خطاب کر رہا ہوتا، اس کا بیٹا بھی ہوتا چھوٹا، اگر تقریر کے دوران وہ بیٹا گر جاتا تو ایمان سے بتائیے وہ عالم کی چپ کر اٹھتا کیا اسے؟ نہیں، اتنے قبلہ کے نیچے چاہنے والے بیٹھے ہوتے، کوئی بھی اٹھتا، جا کر بٹھا لیتا، اپنے پاس رکھتا اور پیار کرنے لگتا۔ میرا سوال ہے، کیا صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا ہوگا؟ کیا کوئی نہیں اٹھا ہوگا امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے؟ دیکھیے اب آپ کہیں کہ نہیں وہ رسول کے نواسے تھے، ساتھ میں علی کے بیٹے بھی تو ہیں، تو کئی منافق تھے صحابیوں کے مجمع میں جو امام حسین علیہ السلام سے ہو سکتے پیار نہ کرتے، اس لیے نہیں اٹھائے۔ اچھا چلیے، ہو سکتا ہے صحابیوں میں کچھ منافقین ہو جن کے لیے سورہ منافقون اترا، تو سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، کوئی تو اٹھتا اٹھانے کے لیے۔ آپ نہیں ہو سکتا قبلہ اس دن نہیں آئے تھے، تو یہ کیسا اتفاق ہے کہ سلمان رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے مسجد پہ نہیں ہے؟ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اگر آپ تک بات پہنچ جائے، ہو سکتا ہے جب امام حسین علیہ السلام گرے ہوں تو اس وقت صحابی اٹھے ہوں لینے کے لیے، لیکن اس وقت رسول اللہ نے سب کو بٹھا دیا ہو، بیٹھ جاؤ میں خود جا کر اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ گویا رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہو، دیکھو صحابیت جتنے بڑھاپے بھی چلے جائے، امامت کے بچپنے کو سہارا نہیں دے سکتی ہے۔ صحابیت سب کو سنبھال سکتی ہے، امامت کو سہارا نہیں دے سکتی۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق دیجیے، جب امامت کو سہارا صحابیت نہیں دے سکتی تو وہابیت کیسے سہارا دے گی؟ کس طریقے سے وہابیت سہارا دے گی؟ تو اب سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام کو کہ رسول اللہ کی آغوش میں رسول اللہ فضائل پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے تمام ہستیوں سے۔ امیر المومنین کی عظمتوں کو ہمارا سلام، جناب سیدہ کی عظمتوں کو ہمارا سلام، امام حسن مجتبیٰ باقی ائمہ کو ہمارا سلام، لیکن یاد رکھیے گا حسین پھر حسین ہے۔ امام حسین کا معاملہ ہی مختلف ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو امام حسین کے آنے سے کائنات میں چیزیں برپا ہوئی نا، وہ کسی اور کے آنے میں نہیں ہوئی۔ بس ولادت کا منظر نام سنیے اور مجھے اجازت دے دیں۔ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام آئے 3 شعبان، مدینہ شہر، بطول کی چوکھٹ، بطول کی گودی، مدینہ میں خوشی کا ماحول، ہر طرف ایک لہر دوڑی ہوئی، رسول کے یہاں نواسا ہوا، لوگ درجوں رسول اللہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے۔ ایک نعت سنی ہوگی آپ نے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سنیے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ 3 شعبان کو سمجھ میں آیا، کیوں؟ رسول اللہ کے گھر میں نواسا ہوا، رسول اپنے گھر میں موجود ہے، باہر صحابی انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول اپنے نواسے کو اٹھا کر لائیں گے۔ رسول نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور صحابیوں کو زیارت کرنے کے لیے آئے، تو شاید اس وقت صحابیوں نے کہا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ یہ اس وقت بات سمجھ میں۔ تو اب سامنے محترم، امام حسین علیہ السلام آئے، کائنات میں سب کیا ہوا؟ روایت کے جملے سنیے اور 3-4 جملے اور اجازت دے دیں۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ خَازِنِ النَّارِ مالک، اللہ نے جہنم کے داروغہ کی طرف وحی کی۔ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ کیا وحی کی؟ ان اخمد النیران، مالک حسین آیا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دو، آج آگ بجھا دو۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، جہنم میں کون ہوگا اس وقت؟ فرعون ہوگا نہیں ہوگا؟ نمرود ہوگا؟ شداد ہوگا؟ مشرک ہوں گے؟ کافر ہوں گے؟ منافق ہوں گے؟ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے؟ نبیوں کا انکار کرنے والے ہوں گے؟ اللہ حسین کے یہاں پر کہہ رہے ہیں آگ کو بجھا دو، یعنی وہ حسین جو آتے ہوئے کچھ لمحے کے لیے اللہ کے دشمنوں کو آگ سے چھوڑا سکتا ہے، کہ اپنے چاہنے والوں کو آگ سے نہیں بچا سکے گا۔
پہلی وحی کی مالک کی طرف، جانوں کے داروغہ کی طرف، آگ بجھاؤ. یہ پہلا کام ہوا 3 شعبان کو. دوسرا کام وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حُورِ الْعِينِ، اللہ نے حوروں کی طرف وحی کی. تزین، اپنے آپ کو سجاؤ سوارو. یہ جو آج اچھے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے نا، یہ سنت الہی ہے حسین کی آمد پر خوش ہونے کا یہ صلہ ہے. اچھے اچھے کپڑے پہنو، سجاؤ اپنے آپ کو، معطر کرو. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ خَازِنِ الْجِنَانِ، جنت کا داروغہ، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں رضوان، اس کی طرف وحی کی. یا ان زخرفها وطیبها، رضوان حسین آیا ہے، جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو. یہ جو سجاوٹ ہو رہی ہے یہ سنت الہی ہے. کہا جنت کو سجاؤ، اس کو خوشبودار کرو. کیوں؟ آج حسین آیا. اور چوتھی وحی اور آخری وحی وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ، اللہ نے جبرائیل کی طرف وحی کی. کیا؟ انزل مع الف قبیل من الملائکہ، فرمایا جبریل 1000 گروہوں کے ساتھ اترو رسول کے گھر پر. کتنے گروہ کے ساتھ؟ 1000 گروہ کے ساتھ اترو. الف قبیل، قبیل کہتے ہیں ایک گروہ کو. اور قبیل میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ایک گروہ میں ہوتے ہیں 10 لاکھ فرشتے. کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ فرشتے ایک گروہ میں. اور کتنے گروہوں کے ساتھ اترنا ہے؟ 1000 گروہوں کے ساتھ اترنا ہے. تو کتنے ہوں گے؟ ایک گروہ میں 10 لاکھ فرشتے اور 1000 گروہ لے کر اترنا ہے. اور 40 دنوں تک جانا ہے. اور کیوں جانا ہے؟ مسلسل جا کر رسول اللہ کو مبارکباد دو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے 10 لاکھ کو ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں 1000 سے، 1 ارب فرشتے ڈیلی 40 دنوں تک اتریں گے. اور کیوں جائیں گے؟ صرف مبارکباد دینے رسول اللہ کو. جناب جبریل چلے، ولادت کا منظر نامہ، چلے آسمان سے. یہاں سنانا ہو جائے گا، یہ پنکھی کی پروں کی آواز آئی گئی. کتنے پر ہیں؟ 3 پر ہوں گے، 4 پر ہوں گے. 1 ارب فرشتہ اتر رہا ہے آسمان سے. توجہ نہیں کر رہے. 1 ارب فرشتہ اتر رہا ہے آسمان سے. پروں کی سرسراہٹ کتنی ہوگی؟ کتنی سرسراہٹ ہوگی پروں کی؟ ایک ساتھ اتر رہے ہیں. گویا لگ رہا ہے حسین کے گھر کی طرف جلوس جا رہا ہے. 1 ارب فرشتے اتر رہے ہیں. اس وقت ایک جزیرے سے گزر ہوا، اس جزیرے میں ایک فرشتہ موجود تھا. کیا نام تھا اس کا؟ فطرس. کتنے سالوں سے؟ 6000 سالوں سے اسی جزیرے میں پڑا ہوا ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ 2 ہیں اس کے. ٹھیک ہے. جرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں کرتا فرشتہ، فرشتہ معصوم ہوتا ہے. اس سے ہوا ترک اولا. ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ترک اولا کہتے ہیں کوئی اچھا کام چھوڑ کر دوسرا کام کر لینا. وہ اچھا کام نہیں تھا لیکن گناہ نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ترک اولا. کیا ترک اولا کیا تھا؟ 2 ترک اولا ملتے ہوئے. ایک، اس نے امیر المومنین کی ولایت پر تھوڑا سا توقف کیا تھا. جب علی کی ولایت پیش کی تو اس نے تھوڑا سا توقف کیا، سوچا. اور دوسری روایت کیا ہے کہ یہ فطرس، اچھا اس کی عظمت سمجھیے، یہ معمولی کوئی فرشتہ نہیں تھا، گمنام فرشتہ نہیں تھا. یہ فرشتہ کون تھا؟ 4-5 باتیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے. پہلی بات، کانا صدیق جبرائیل، جبریل کا پکا دوست تھا، بیسٹ فرینڈ. جبریل کے فرشتوں کے سردار کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی تھی اس کی. پہلی بات. کانا من حملۃ العرش، عرش الہی کے آسمان ہم کھڑے دیکھتے نا، یہ بغیر پلرز کے کھڑا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں کھڑا ہوا. کچھ فرشتوں نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے، پہلے آسمان کو، دوسرے آسمان کو، تیسرے آسمان کو. جو جتنے بلند آسمان میں اس کا گریڈ اتنا ہائی ہے. فطرس نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ عرش الہی کو، 7ویں آسمان کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے. دوسری بات. تیسری بات، فرشتوں کی فوج اس کے انڈر میں آتی تھی. کتنے؟ 70,000 فرشتوں کو ایٹ اے ٹائم لے کر اڑتا تھا اپنے ساتھ، ایٹ اے ٹائم. آج اگر گاڑی سے کوئی بندہ اترے، 2 بندے اس کے ساتھ پروٹوکول میں، اس کے کندھے نیچے نہیں آتے، کالر نیچے نہیں آتا. 70,000 فرشتہ ایٹ اے ٹائم اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہی فطرس. 3 باتیں. چوتھی بات، یہ فطرس وہ فرشتہ تھا جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت پر عطا کیے تھے. اس سے خوبصورت پر کسی کے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ 4 باتیں ہوگی. سنیے پھر سے. فطرس وہ فرشتہ، جبریل کا دوست. دوسری بات، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے. تیسری بات، 70,000 کی فوج ایٹ اے ٹائم لے کر چلتا ہے. چوتھی بات، جیسے اس کے پر ویسے کسی کے پر نہیں. جرم کیا کیا؟ 4تھے آسمان سے اڑ رہا تھا، نکل رہا تھا. اور جب 4تھے آسمان سے جا رہا ہے، اب آپ سوچئے، منظر ذہنوں میں لائیے. 4تھے آسمان میں فطرس آگے اڑا، پیچھے مڑ کر اس نے جب فطرس نے دیکھا تو پہلے اس کو خوبصورت پر نظر آئے اور پروں کے پیچھے 70,000 فوج نظر آئی. جب دیکھا اتنا پروٹوکول اور میں اس طریقے سے گزر رہا ہوں، اتنی شان و شوکت، ایک جملہ آگے زبان پر، مم مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ اللہ قرآن میں کہہ چکا تھا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. فطرس نے دعویٰ کیا، مم مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ روایت میں جملے قدیت او جریت، اللہ نے پر یا تو نوچ لی یا تو جلا کر اٹھا کر جزیرے میں پھینک دی. کتنے سالوں تک رہا؟ 6000 سالوں تک رہا. 6000 سالوں میں کون گزرا ہے؟ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، زکریا، یحییٰ، رسول خدا، امیر المومنین، جناب سیدہ، امام حسن. جبریل تو ہر مرتبہ مبارکباد دینے کے لیے ہوتا ہے. کبھی نہیں کہا اے جبریل مجھے ساتھ لے کر چلو، آج حسین آیا ہے. آپ نے جو مصرع، مریض ہے یہ تمہارا
حسین بسم اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اب جناب جبریل اتر رہے، ایک ارب فرشتہ ساتھ میں، جیسے ہی جزیرے سے گزرے، جبریل دوست تھا، دیکھا فطرس کو، رحم آئے، فطرس کیا عالم ہے؟ کہا جبریل 6000 برس سے کہہ رہا ہوں الغیاس الغیاس الغیاس، مالک معاف کر دے، فریاد سن رہے، سنتا ہی نہیں ہے، 6000 سال سے سجدے میں پڑا ہوں لیکن سنتا نہیں ہے۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اب جملہ سنیے فطرس کا، حل قیامت قیامت، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اچھا آسمان خالی ہو گئے، اتنے سارے فرشتے جا رہے ہیں۔ زبان حال سے جملہ کہتا ہوں، جبریل نے کہا ہوگا فطرس قیامت تو نہیں ہے، قیامت کا مالک ضرور آ گیا ہے، مالک ضرور آ گیا قیامت کا۔ کہا اچھا اعملونی معکم، بھائی جبریل میری جان میرے دوست مجھے بھی لے کر چلو ذرا۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ نواسے کی خوشی میں ہو سکتا ہے رسول دعا کر دے، اعملونی معکم، ساتھ لے کر چلو۔ اٹھایا پر لے کر چلے، پہنچے رسول اللہ کے دروازے پر، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک فرشتہ آتا ہے رسول کو مبارکباد دیتا ہے، ایک گوشے میں فطرس بیٹھا ہوا ہے، رسول کی نظر پڑی، کہا جبریل کون ہے یہ؟ رسول وہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، کون ہے یہ؟ کہا یا رسول اللہ فطرس ہے۔ کیا ہوا؟ جرم کر دیا تھا، فخر کر لیا تھا، اس لیے اللہ نے پر لے لیا۔ اچھا فطرس توبہ کرتے ہو؟ یا رسول اللہ 6000 سال سے کر رہا ہوں، آؤ حسین کے جھولے سے مت سو جاؤ۔ غور نہیں کیا، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مت سو جاؤ، جھولے سے مت سو جاؤ، بالکل ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اپنے عالم سے جا کر تصدیق کروانا، جس جھولے سے رسول اللہ نے مس کرنے کا کہا تھا اس میں حسین تھے ہی نہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے حسین نے آرام کیا تھا، اس کے بعد اٹھا لیا گیا تھا، جھولا خالی تھا۔ رسول اللہ نے کہا فطرس حسین کے جھولے سے مت سو جاؤ، مت سو جاؤ جھولے سے۔ اب مجھے ایک جھولا کہنے دینا نا، جس جھولے میں حسین تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، وہ جھولا تو اتنا بابرکت ہو جائے کہ پر بانٹتا پھرے، اور وہ زری جس میں حسین 1400 سال سے آرام کر رہا ہے، وہ حسین کی قبر کتنی بابرکت ہوگی، 1400 سال سے وہی ہے۔ لہذا مس ہو جاؤ، یہاں سے مس ہو گئے فطرس اور پر مل گئی۔ پہلے پر کس نے عطا کی تھے؟ اللہ نے، تو نوکری اللہ کی ہوتی تھی۔ اب پر کس نے عطا کی؟ حسین نے، تو نوکری کس کی ہوگی؟ حسین کی نوکری ہوگی۔ کیا کرتا ہے فطرس؟ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، فطرس نے کہا یا رسول اللہ حسین کے جھولے سے پر ملے، اب کیا کروں گا؟ رہتی قیامت تک حسین کا کوئی چاہنے والا اگر سلام کرے گا حسین کو، اس کا سلام کروالا تک میں پہنچاؤں گا۔ ہم جو یہ سلام کرتے ہیں نا، زیارت پڑھتے ہیں، یہ ہمارا سلام فطرس کی ذمہ داری پہنچانا امام حسین علیہ السلام تک، فطرس پہنچاتا ہے۔ پہلے پر اللہ نے دیے تو نوکری اللہ کی، اب پر حسین نے دیے تو نوکری حسین کی کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں ہے جس کو حسین نے پر عطا کیے، کل 3 فرشتے، ایک کا نام فطرس تھا، ایک کا نام دردائیل ہے، ایک کا نام سرسائیل ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنا۔ دوسرے فرشتے کا نام ہے دردائیل اور تیسرے فرشتے کا نام سرسائیل۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دردائیل کون ہے؟ دردائیل وہ فرشتے پر اللہ نے لے لیے تھے، لیکن یہ آ کر امام حسین کے جسم سے مس ہوا تھا۔ فطرس جھولے سے مس ہوا تو پر ہے، دردائیل آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مطہر سے مس ہوا تو پر نکلا ہے، دردائیل ہو گیا۔ سرسائیل کہاں تھا؟ سرسائیل اسی جزیرے میں تھا، آ نہیں سکا، دور سے اٹھا، مدینے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نواسا آیا ہے، توبہ کرتا ہوں، پر عطا کر دیجیے۔ پر مل گئے دوبارہ۔ اب مجھے جملہ کہنے دیں، دردائیل حسین سے مس ہوا، فطرس جھولے سے مس ہوا، سرسائیل دور سے مانگا۔ اس کا مطلب کیا؟ جس زمانے میں تم رہ رہے ہو اگر حسین موجود ہو حسین سے مانگو، اگر حسین نہیں ہے حسین سے منسوب چیزوں کو، حسین کی قبر سے، حسین کے علم سے، حسین کے تعزیے سے، حسین کے زلزلہ سے منسوب کرو، اس کو توسل بناؤ۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی شے نہیں، دور سے حسین کو دل سے پکار لو، تمہیں عطا ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات عطیہ کریں مل کر، صلی اللہ۔ جس منظر کے لیے آپ کو زحمت دیا وہ منظر سننا ہے۔ فطرس کو پر ملے، رسول اللہ کا شکریہ ادا کیا، دوبارہ اڑا۔ کہاں جا رہا ہے؟ آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ۔ سردار کون ہے فرشتوں کا؟ جبریل۔ آگے کس کو اڑنا چاہیے تھا؟ جبریل کو اڑنا چاہیے، لیکن جانتے روایت کیا ہے؟ فطرس جبریل سے آگے اڑ رہا تھا۔ حسین سے جب پر ملے، جبریل سے آگے اڑ رہا ہے فطرس۔ کہاں آیا؟ 4تھے آسمان پر۔ اب وہ اللہ ہی کیا جو حسین کے صدقے میں معافی کرے اور قرآن عہدے نہیں دیے، ویسے ہی خوبصورت پر بھی دیے۔ 70,000 فرشتوں کی فوج دوبارہ ملی فطرس کو، وہی پروٹوکول دوبارہ ملا۔ اب دوبارہ اڑ رہے فطرس، اور کہاں آگے اڑتے اڑتے 4تھے آسمان پر دوبارہ آیا، اسی مقام پر پہنچا جہاں پر فخر کیا تھا۔ یاد آیا یہ وہی جگہ ہے جہاں فخر کیا تھا۔ انسان کو ٹھوکر ایک مرتبہ لگتی ہے، بعد میں وہ غلطی نہیں کرتا۔ فطرس نے مڑ کر دیکھا، پر نظر آئے، پر کے پیچھے 70,000 فوج نظر آئی۔ پھر کہا من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ فرشتے پیچھے ہٹنے لگے، اے فطرس پہلے بھی یہی غلطی کی تھی، دوبارہ یہی غلطی کر
اور تیرے عذاب میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے. عذاب نہیں آیا. فرشتوں نے سوال تو کیا ہوگا نا, مالک پہلے بھی یہی جرم کیا تھا, آج بھی یہی جرم کر رہا ہے, پہلے جب جرم کیا تو عذاب دے دیا پر لے لیے, آج عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ بھائی ادھر ہی خدا کا جواب ہے, پہلے دعویٰ کیا تھا دلیل نہیں لایا تھا, آج دعویٰ کر رہا ہے دلیل ساتھ لے کر آیا ہے. حسین نے مجھے حسین کا آزاد کرتا ہوں, دلیل ساتھ آیا, انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. فطرس کے پروں پر لکھا ہوا ہے انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. رہتی قیامت تک جو سلام دے گا فطرس کی ذمہ داری ہے امام حسین علیہ السلام کا سوال پہنچانا. جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے فخر بنتا ہے, فخر کرے اپنے آپ پر کہ حسین کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے. آخری بات, یہ جو فخر کا بات ہوئی, ایک فخر امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا ہے. آخری منظر بات کروں مجھے, رسول اللہ بیٹھے, امیر المومنین بیٹھے اور دونوں باتیں کر رہے ہیں. روایت کے جملے امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے اور جا کر دوڑتے ہوئے سیدھا نانا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. روایت کے جملے فقط بلا بین عینیہ, رسول نے امام حسین کے ماتھے کے درمیان بوسہ دیا, سینے سے لگا دیا. جس کو کہتے ہیں کس کے سینے لگانا بچے کو, ویسے امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے سینے سے لگایا. توجہ رکھیے گا. امیر المومنین نے رسول اللہ سے سوال کیا, یا رسول اللہ اتحب حسین, یا رسول اللہ حسین سے پیار کرتے ہیں, حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں علی, حسین سے پیار کرتے ہیں. یا رسول اللہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اب دیکھیے امیر المومنین بڑے ہیں, حسین بچپنے کے عالم میں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ بچوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, میرے سے یا حسین سے؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ بول پڑتے امام حسین بول پڑے, بابا جان جس کا شرف, جس کا مقام, جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ, اس سے رسول اللہ زیادہ پیار کریں گے. امیر المومنین نے کہا ہے حسین مجھ پر فخر کرو گے, مجھ سے مفاخرہ کرو گے؟ دیکھیے لفظ مفاخرہ, مفاخرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مناظرہ. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دو بندے آپس میں, دو مذہب کے بیٹھ کے آپس میں مناظرہ کرنے لگے, ایک دوسرے کی دلیل کرنے لگے. ایک ہوتا ہے مقابلہ, دو بچوں کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے مباہلہ, صحیح ہے, جیسے رسول اللہ اور عیسائیوں کے درمیان ہوا مباہلہ. اس طریقے سے ہوتا ہے ایک لفظ مفاخرہ, فخر کرنا. ایک بندہ اپنی طرف سے دلیل دیتا ہے, دوسری اپنی طرف سے دلیل دیتا ہے. امیر المومنین نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ رسول کے بولنے سے پہلے حسین بول پڑے, جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول اللہ اس سے زیادہ پیار کریں گے. امیر المومنین نے کہا اے حسین مجھ پر فخر کرو گے؟ امام حسین کا جواب سنیے گا, حسین مجھ پر فخر کرو گے؟ میرے سے زیادہ فضائل ہیں, مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, مفاخرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ یا بتائیں شیخ بابا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. اب ایک ایک کر کے امیر المومنین اپنے فخریہ انداز میں سنانے لگے. ٹھیک ہے, اب میں 5 صفحے کا مفاخرہ سنا نہیں سکتا پورا. امیر المومنین نے فوراً فخر کرنا شروع کیا, میں وہ ہوں جو مولود کعبہ ہوں, میں وہ ہوں جس کے ذریعے نبیوں کی دعا قبول ہوئی ہے, میں وہ ہوں کہ جس کو پروردگار نے بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے, میں وہ ہوں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے, جس کا بابا ابو طالب ہے, میں وہ ہوں کہ جس نے 2 قبلوں پر نماز پڑھی ہے, میں وہ ہوں جو بدر کا فاتح بنا تھا, میں وہ ہوں جو عہد کا مالک ہے, میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے خندق میں گل ایمان کا ہے, میں وہ ہوں جو خیبر کا مرد میدان ہے, رسول اللہ نے خیبر میں 40ویں دن مجھے علم عطا کیا تھا. ایک ایک کر کے فضیلتیں بیان کرتے جا رہے ہیں. امیر المومنین جدھر رکے, اب امام حسین کا جملہ اگر آپ تک پہنچے تو آواز سے آواز میں آنا. جیسے امیر المومنین نے اتنے فخری انداز میں اپنے فضائل پڑھے کہ 5 صفحے لکھے علماء نے, امام حسین رسول اللہ کی گود سے اٹھے, اپنے بابا کی گود میں دونوں ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالے اور کہا ہاتھ ابا کا بھی, بابا آپ کے پاس اگر میرے جیسا بابا ہے تو لے کر آئیے. بابا اگر آپ کے پاس میرے جیسا بابا ہے تو لے کر آئیے. ہاتھ ابا کا بھی, بابا اتنے سارے فضائل پڑھے امیر المومنین نے, اور اتنے فضائل پڑھنے کے بعد امام حسین نے کہا بالآخر بابا تو میرے ہی ہیں, اگر میرے جیسا بابا آپ کے پاس ہے تو لے کر آئیے. ہاتھ جد کا جدی, میرے جیسا نانا ہے آپ کے پاس تو لے کر آئیے. ہاتھ اماں کا امی, میری ماں فاطمہ ہے, اگر آپ کے پاس میرے جیسی ماں ہے تو لے کر آئیے. ہاتھ اخا کا کی, میرے جیسا بھیا ہے آپ کے پاس, حسن مجتبیٰ ہے آپ کے پاس, لے کر آئیے. اب امیر المومنین خاموش ہو گئے, توقف کیا, مسکرانے لگے. ایک جملہ کہوں, وہ علی کیا جو مشکل میں آ جائے, جس کے ذریعے ہماری مشکل حل ہوتی. حسین کا جواب سنا, علی نے خاموش ہوئے, لیکن وہ علی کیا جو مشکل میں گرفتار ہو. علی نے آخری جملہ کہا اور مفاخرہ ختم ہو گیا. علی نے کہا ہاتھ ولدک ولدی حسین, تیرے پاس حسین جیسا بیٹا ہے تو لے کر آ. حسین جیسا بیٹا ہے, اتنے فضائل جو تمہارے ہیں تم بھی تو میرے ہی بیٹے ہو. بس سامنے مطلب آخری روایت, اور اس روایت پر آنسو چھلکنے دیجیے, کیونکہ 3 شعبان کو رونا اور آنسو بہانا رسول کی سنت ہے. امام حسین کی عدالت پر امام حسین ہاتھوں میں آئے, رسول اللہ نے حسین کو دیکھا, رونے لگے. جناب سیدہ نے سوال کر لیا, بابا
اس لیے رو رہے ہیں پیزارا تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. کب بتایا پہلے؟ روایت کے جملے جب امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کے شکم میں تھے تو اپنی مادر گرامی سے باتیں کیا کرتے تھے, سلام کرتے تھے. جناب سیدہ ایک دن دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ بابا جان یہ بچہ مجھے عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے. کہا کیسے سلام کرتا ہے؟ کہا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکی یا امہ انا ولدک المظلوم. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے سلام مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو بڑا مظلوم ہے. بابا جان جب عصر کا وقت ہوتا ہے یہ بچہ کہتا ہے السلام علیکی یا امہ انا ولدک العطشان. میرا سلام قبول کیجئے مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا جائے گا. تیسرا جملہ السلام علیکی یا امہ انا ولدک العریان. مادر گرامی میرا سلام قبول کیجئے میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا جائے گا. اور چوتھا جملہ سنیں گے السلام علیکی یا امہ انا ولدک السکران. سلام قبول کیجئے مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لاشا پیس دیا جائے گا, ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, ختم ہو جائے گا اس کا لاشا. روایت کے جملے جناب سیدہ رونے لگی 3 شعبان کو جب رسول کو روتا دیکھا. بابا جان خوش نہیں ہے؟ زہرا بہت خوش ہوں, میرا نواسا آیا. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ پیاسا شہید ہو جائے گا, ظلم و جور کے عالم میں, غربت کے عالم میں, وطن سے دور شہید کیا جائے گا. اچھا بابا جان اس وقت آپ ہوں گے؟ کہ نہیں میں نہیں ہوں گا. کہ پھر علی ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہ بابا میں تو ہوں گی؟ کہ نہیں تم بھی نہیں ہوں گے. کہ اس کا بھائی حسن تو ہوگا؟ کہ نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بڑے حسین کے بڑوں پر روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے, جس کی خواتین حسین کی خواتین پر روئیں گے. اور کئی روایت کے جملے کے رسول اللہ اور امام حسین علیہ السلام ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور جنت میں لے کر دیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک آج 3 شعبان ہے, امام حسین کی آمد ہے. یقیناً وہ لمحہ ہے کہ جب جناب سیدہ صدقہ نکالیں گے اپنے بیٹے کا